اردو پوائنٹ راجستھان میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ یہ ہر جگہ مقبول ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا یونان ہو، برطانیہ ہو، ہر جگہ اس صنف کو پذیرائی یعنی بڑائی اور ترقی ملی ہے۔ ڈرامے کی مختلف تعریفیں بھی کی گئی ہیں، تو اس میں ایک سادہ سی جو تعریف ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ڈرامہ کسی قصے یا واقعے کو اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے روبرو عملاً پیش کرنے کا نام ہے۔ یعنی اس کو آپ کو کر کے دکھانا پڑتا ہے، تب یہ ڈرامہ کہلائے گا۔ اس سے واضح ہوا کہ ڈرامہ ناول یا افسانے کی طرح صرف پڑھا نہیں جاتا۔ جیسے افسانہ اور ناول ہے، اس کو صرف پڑھا جاتا ہے، لیکن ڈرامے کو پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ مکمل تبھی ہوتا ہے جب اس کو پیش کیا جاتا ہے عملاً۔ تو یہ صرف لکھنے تک محدود نہیں ہے، اس کے لیے پیشکش ضروری ہے، بلکہ یہ مکمل تبھی ہوتا ہے جب اسے عملاً اسٹیج پر پیش کر دیا جائے۔ ناول اور افسانے کی طرح ڈرامے میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ پلاٹ۔ یہاں پلاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سیکوینس۔ جو چیز ڈرامے میں ترتیب وار ہوتی ہے ان کو اسی سیکوینس میں پیش کیا جانا پلاٹ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کردار۔ بنا کردار ڈرامہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی اس میں کردار ہوتے ہیں، مکالمہ یعنی ڈائیلاگس ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور ہوتا ہے جس پر ڈرامہ لکھا جاتا ہے۔ مگر سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد اس کا پیش کش کرنا ضروری ہے، جو کہ عملاً ہوتا ہے، اور یہی چیز اس کو ناول اور افسانہ سے ممیز کرتی ہے، یعنی اس کو الگ بناتی ہے۔ بنیادی طور پر ڈرامے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا تو ٹریجڈی یا المیہ، جو کہ دکھ بھرے احساس پر ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کامیڈی یا تربیہ، جو کہ ہنسی مذاق سے متعلق ہوگا۔ اور ان دونوں عناصر یعنی المیہ اور تربیہ کے امتزاج سے بھی ڈرامے لکھے گئے ہیں، اور ان کا مشترکہ نام المیہ تربیہ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میلو ڈرامہ، فارس، ڈریم، اوپیرا بھی ڈرامے کی اقسام میں شامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں اردو ڈرامے کی ابتدا کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے کہ اردو ڈرامے کی ابتدا وہ 19ویں صدی میں ہوئی تھی، اور یہ 1844 سے 1855 کے دوران واجد علی شاہ کی ڈرامائی پیشکش اور امانت و مراری لال کی اندر سبھاؤں سے لکھنؤ میں ہوئی۔ تو یہاں سے
یہ بہت ہی اہم ہے کہ اردو ڈرامے کی شروعات 19ویں صدی میں ہوئی تھی اور لکھنؤ میں واجد علی شاہ کے حکومت کے دور میں ہوئی تھی۔ یہ 1844 سے 1855 کے دوران ہوئی تھی، مگر اسے عروج حاصل پارسی اسٹیج کے ڈراموں سے ہوا۔ جس زمانہ میں لکھنؤ اور اس کے گرد و نواح کا مطلب ہوتا ہے اس کی چاروں طرف آس پاس میں اندر سبھاؤں کی دھوم مچی ہوئی تھی، اسی زمانے میں ممبئی میں مغربی اثرات کے تحت ایک نئے قسم کا ڈرامہ وجود میں آ رہا تھا جسے پارسی اسٹیج کا نام دیا گیا۔ تو پرانے زمانے میں یہ اندر سبھائیں ہوتی تھی تو اس سے ڈراموں کو فروغ ملا تھا۔ جیسے رام لیلا ہوتی ہے، وہ ایک ڈرامے کی ہی شکل ہے۔ یہ نام اسی لیے دیا گیا کیونکہ ابتدا اور ترقی میں پارسیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اب بات آتی ہے کہ پارسیوں نے اس کو مقبولیت حاصل کروائی، تو ایسا کون سا ڈرامہ ہے جو پارسی اسٹیج کا پہلا ڈرامہ قرار دیا جاتا ہے؟ تو اس میں ہے پارسی اسٹیج کا پہلا ڈرامہ ہے وہ ہے خورشید۔ اس کو 1870 میں ایدل جی گھوری نے لکھا تھا۔ اس سے پہلے بھی کچھ ڈرامے لکھے گئے مگر وہ دستیاب نہیں۔ یہاں دستیاب نہ ہونے کا مطلب ہے ابھی وہ موجود نہیں ہے، حالانکہ یہ خورشید سے پہلے لکھے جا چکے تھے۔ پارسی اسٹیج کے ڈرامے بھی ابتدائی اردو ڈراموں کی طرح منظوم ہوتے تھے۔ منظوم کا مطلب جس میں نظم ہو، گانے بجانے کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ ان میں رقص، موسیقی، گانوں کا استعمال ویسا ہی تھا۔ تو رقص، موسیقی اور گانوں کا استعمال مل کر یہ منظوم ڈرامے ہو گئے۔ قصے اور کردار بھی فوق فطری ہوتے تھے، مگر پیشکش کا انداز ابتدائی ڈراموں سے مختلف تھا۔ یہاں فوق فطری کا مطلب ہوتا ہے جیسے دیو، جن، پری، تو ان کو فوق فطری عناصر کہتے ہیں۔ اور پروسینی، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے گرنے والے پردے کا استعمال پارسی اسٹیج سے شروع ہوا۔ تو پہلے یہ رواج نہیں تھا، تو اس رواج کی شروعات پارسی اسٹیج سے ہوا۔ اب اسٹیج کی پچھلی دیوار پر سینریوں والے پردے لگائے جانے لگے۔ ہر ذیلی سین پر بھی پردہ گرنے اور اٹھنے لگا۔ اسٹیج پر طرح طرح کی مشینوں کا استعمال ہونے لگا۔ مکالمے یعنی ڈائیلاگز میں دھیرے دھیرے نثر کا استعمال بڑھا۔ تو پہلے جو مکالمے یا ڈائیلاگز تھے وہ منظوم یعنی گانے بجانے سے متعلق تھے، لیکن دھیرے دھیرے یہ نثر میں اس کا رواج بڑھا، گانے کم ہو گئے، فوق فطری واقعات اور کرداروں کی بجائے روزمرہ زندگی کے واقعات اور مسائل ڈرامے کا موضوع بننے لگے۔ تو اس طریقے سے جب ڈرامے کی ابتدا ہوئی تو اس میں فوق فطری عناصر یعنی دیو، جن، پری، بھوت، ان کا زیادہ استعمال، یعنی ان کو
کرداری شکل میں پیش کیا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھا تو یہ حقیقی کردار ہیں ان کو اس میں لیا جانے لگا، کیوں وقت کے ساتھ لوگوں کی ذہانت بڑھی اور یہ فوق فطری عناصر ہیں ان سے یہ اکتا گئے تھے، اس لیے دھیرے دھیرے اس میں بھی تبدیلی کرنی پڑی۔ امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کی پڑھائی میں کوئی دقت نہ ہو۔ اللہ حافظ۔